آپ جانتے ہیں کہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، ہر سال دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم الشان عبادت کی شروعات کیسے ہوئی؟ آج ہم بات کریں گے اس ایمان افروز واقعہ کی جس نے قیامت تک کے لیے قربانی کو سنت ابراہیمی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ الصفات میں بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اس مشکل آزمائش پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہر بیٹے کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے فرمایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ، بیٹے نے کہا، ابو جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے کا ایسا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا، پر دونوں باپ بیٹے کا ایمان مضبوط تھا۔ جب دونوں باپ بیٹا اللہ کی رضا کے لیے مینا کی طرف چلے تو راستے میں شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مارے، جسے آج ہم رمی یعنی شیطان کو کنکر مارنا کے نام سے حج کے دوران ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی، لیکن اللہ کو ان کا تقوی اور اطاعت پسند آ گیا تھا۔ سورہ الصفات میں آگے ذکر ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور اس کی قربانی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ یعنی دمبا اس کے فائدے میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔